اس وقت اللہ کی رحمت جوبن پر ہے۔ میری آپ کی خوش نصیبی یہ ہے کہ میں اور آپ اللہ کے گھر میں آئے بیٹھے ہیں۔ یقین جانیے حضرات، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، دل کے کانوں سے سنیے گا۔ میرے آپ کے پاس زندگی میں اس طرح کا گولڈن چانس شاید پھر نہ آئے کہ مہینہ رمضان کا، عشرہ جہنم سے آزادی کا اور آخری جمعہ۔ سبحان اللہ، جڑے بیٹھے ہو تسی بھی ایک باری فرمائی دو ماشاءاللہ۔ آج کتنا روزہ ہے؟ 25واں۔ اللہ اکبر ہے۔ 80 مہینہ ہو گیا بولتے ہیں، تقریباً ہونے لگا تے تسی بھی بولو نا ایک باری سبحان اللہ۔ آؤ حضرات، آپ کو عرض کرتا ہوں توبہ النصوح اور توبہ کی حقیقت کیا ہے۔ میرے تمہارے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں توبہ النصوح کے بارے میں اہل ایمان کو ارشاد کیا فرمایا، سنیے گا۔ اللہ کا قرآن پیش کر رہا ہوں۔ پروردگار عالم نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ فرمایا اے ایمان والو توبہ کرو۔ کیا کرو؟ اور یہ توبہ کس طرف کرنی ہے؟ توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اللہ کی طرف بولو نا، اللہ کی طرف۔ اور ایسی توبہ کہ جسے توبۃ النصوح کہا جاتا ہے۔ یہ توبۃ النصوح کیا ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گناہوں پر نادم ہونا، جتنے ماضی کے گناہ کیے ان پر کیا ہونا؟ نادم و شرمندہ ہونا، اور آئندہ اس گناہ کو ترک کرنے کا پکا ارادہ کر لینا، اسے توبۃ النصوح کہا جاتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، میں اور آپ اللہ کے گھر میں ہیں، جمعۃ الوداع ہے، ابھی ہم توبہ کرتے ہیں، استغفار۔ مسجد میں آگے لوگوں کا ہجوم ہے اور آخری جمعہ ہے اور ہم کہتے ہیں استغفر اللہ، اے اللہ مجھے معاف فرما، لیکن دل میں کیا چل رہا ہے؟ توجہ ہے نا کہ یار خیر ہے، ابھی 30 روزے پورے ہوں گے تو وہ میں جو گناہ کیا کرتا تھا وہ میں پھر کروں گا، معاذ اللہ۔ تو یہ توبہ بولو نا، یہ توبہ، ایسی توبہ آپ اونچا بولے، ایسی توبہ نہیں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ گناہوں پہ نادم اور شرمندہ ہونا، وہ گناہ کیا ہے؟ اب توجہ دیجیے گا، میں عرض کر دیا دیتا ہوں۔ کوئی شخص ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، کوئی شخص نمازیں چھوڑتا ہے، کوئی شخص تنہائی میں گناہ کرتا ہے، کوئی شخص سوشل میڈیا موبائل کے ذریعے گناہوں میں مبتلا ہے، کوئی شخص جب سب سوتے ہیں تو چادر تان کے، کمبل تان کے اس کے اندر گناہ کرتا ہے، کوئی باہر جا کر کسی عورت کے ساتھ، کسی اور اجنبی کے ساتھ گناہ میں مبتلا ہے، اور کوئی شخص حضور کی سنتوں کو پامال کر رہا ہے، چہرے پہ داڑھی نہیں، اور اسی طرح ہر وہ گناہ کرتا ہے جس سے شریعت نے منع کیا۔ اب وہ سارے گناہوں کو جمع کرے، ذہن کے اندر لائے، اور اللہ کے حضور بس اتنا کہہ دے کہ مالک جتنے ماضی میں گناہ ہوئے، آج میں پکی توبہ کرتا ہوں، آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، تو میرا رب ہے، میرے دل کے بیتوں سے واقف ہے، آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا، اسے کہتے ہیں توبۃ النصوح۔ لیکن ادھر سے زبان پر توبہ، دل میں یہ ارادہ ہے کہ اس گناہ سے کبھی باز نہیں آؤں گا، تو یہ توبہ نہیں، بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ ایسی توبہ پر بھی توبہ۔ ہماری جو اس وقت توبہ ہے، میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، اوورآل جو ایک جنرلی میں بات کیا کرتا ہوں، امت کی جو کنڈیشن ہے، ابھی رمضان ختم ہوگا، آپ آ کے مسجد میں دیکھنا، آپ تو ماشاءاللہ ہمارے مسجد میں نمازی کافی ہوتے ہیں رمضان کے علاوہ بھی، لیکن یہ بہار کیوں نظر نہیں آتی؟ سارے کوئی انگلینڈ تو نہیں چلے جاتے، امریکہ، چلو ٹھیک ہے، کوئی واسیہ محلے سے پار سے آتا ہے، محبت سے یہاں آتا ہے رمضان میں، وہاں پڑھ لے گا، لیکن کتنے لوگ ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں لیکن رمضان میں، لیکن اس کے علاوہ نہیں، تو پھر یہ ہماری توبۃ النصوح نہیں۔ اور جو جوان ہے، آپ کو دعوت فکر دینے لگا ہوں،
یہ جو پوری رات جاگ کے نا نیٹ موبائل پر ہم فجر کے وقت سوئے رہتے ہیں اور صبح گلا کرتے ہیں کہ بے برکتی ہے، رزق اللہ تقسیم فرماتا ہے طلوع فجر کے بعد۔ جی تو ہم اس وقت سوئے رہتے ہیں جو رزق کی تقسیم کا وقت ہوتا ہے، اس لیے ہمارے کمانے میں سے برکت اٹھ چکی ہے۔ آپ کہتے ہو خطیب صاحب بہت کماتے ہیں، سمجھ نہیں لگنی جانا کدھر، جانا ادھر ہی ہے جدھر آنا۔ پہلے یہ ہے کہ وہ شاید حلال ہی نہ ہو۔ آج آخری جمعۃ الوداع ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ابھی اپنے دل میں ارادہ کر لو مالک تیرے دربار میں آ گیا ہوں، میری توبہ کو اپنے محبوب کے وسیلہ سے قبول فرما اور میں آئندہ پکی توبہ کرتا ہوں گناہوں سے۔ اس توبہ پر علماء فرماتے ہیں کہ بندے سے پھر کہیں بھول کر دوبارہ گناہ ہو گیا یا جان بوجھ کر، پھر کیا کرے؟ کہا پھر اسی طرح کی پکی توبہ کرے جو ابھی میں نے آپ کو بتائی ہے۔ ایک بدو عربی دیہاتی زبان سے کیا کہتا ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ مولا علی مشکل کشا شیر خدا نے دیکھ لیا، فرمایا او بندہ خدا، یہ زبانی توبہ استغفار کے الفاظ جو تم دہراتے ہو نا زبان سے، صرف یہ توبہ نہیں۔ اس بدو نے پوچھا اے علی المرتضیٰ پھر توبہ پکی کیا ہے؟ مجھے اس کے بارے میں بتاؤ، میں اس طرح توبہ کروں۔ نہ تو سب بولے ہو، نہ تو کہ سب پورا مہینہ درس دینے رہے، صدقے جامع تو دیتے ہو، صدقے جامع قربان جامع۔ چلو جی اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ علی پاک نے فرمایا کہ پہلی بات سنو، جو کچھ ہو گیا، جو گناہ ہو گئے، پہلی شرط پکی توبہ نصوح کے لیے یہ ہے کہ جتنے گناہ کر چکے ہو ان پر نادم اور شرمندہ ہو جانا۔ کس کے حضور؟ اللہ کے حضور۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا جن فرائض سے غفلت برتی ہے، فرائض چھوڑتے رہے ہو تو اب ان کو پورا کرو۔ جتنی نمازیں نہیں ہیں ان کو، آج فرض تھا نہیں کیا اب دوڑو حج کے لیے، زکوٰۃ فرض تھی نہیں دیتے رہے ہو اب زکوٰۃ ادا کرو۔ بات سمجھ رہے ہو سارے کہ نہیں؟ یہ نہیں کہ ویسے توبہ کہہ دیا کہ وہ ادا بھی کرنے پڑیں گے فرائض۔ تیسرے نمبر پہ مولا علی شیر خدا نے فرمایا جس کا حق مارا ہے تو کیا کہتا ہے؟ کعبے جا کے، مدینہ جا کے، الوداعی جمعے پہ رمضان میں توبہ کر کے اٹھ کے چلا جائے گا؟ وہ پلاٹ میں جو قبضہ کیا ہے، وہ جو دکاندار کے 10,000 ابھی تک 3 سالوں سے نہیں دے رہا، پھیرے لگوا رہا ہے، وہ جو کسی کا حق مارا ہوا یتیم غریب کا، بتا کہا جس کا حق مارا ہوا ہے اس کو حق واپس کرو تب توبہ نصوح ہوگی۔ مولا علی بتا رہے ہیں جو حضور کے شاگرد ہیں۔ اللہ اکبر۔ چوتھے نمبر پہ فرمایا اس نے تھوڑی جی توجہ فرما سو، آپ کیا کہتے ہو فیس بک پہ آپ 2-3 لائنیں لگا دیں گے، مجھے معاف کر دیجئے گا شب قدر آ رہی ہے، قربان جاؤ تھوڑی معافی تو منگڑ دے۔ فرمایا جس کو تکلیف پہنچائی ہے اس سے معافی مانگنی پڑے گی۔ پاویں تسی میں جس قبیلے نے آتا اپنی جگہ سی جتنے بڑے اپنے آپ کو سمجھنے ہوگا، پر جس کو جیسے تکلیف پہنچائی ہے زبان سے، ہاتھ سے، کرایہ دار ہے تو تب، پڑوسی ہے تو تب، ماں باپ ہے تو تب، بہن بھائی ہے تو تب، وہ بیوی ہے بیوی اس کو تب، بیٹے بیٹیوں کو اگر ستایا دکھایا ہے تب۔ علی المرتضیٰ نے اسے بتایا کہ میں نے اپنے آقا سے یہ سنا ہے جس کو دکھ تکلیف دیا ہے جب تک اس سے معافی نہیں مانگو گے اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ 5ویں نمبر پر فرمایا کہ پھر یہ عزم بھی پکا کرنا ہے کہ جو جس کے دل دکھا رہا ہے، جس کے حق مار چکے، اب حق دے دیے، معافی مانگ لی ان سے اور گناہوں سے بھی توبہ کر لی، اب عزم پکا کر لے کہ آئندہ نہ کسی کا حق مارے گا، نہ دل دکھائے گا، نہ کوئی گناہ کرے گا۔ یہ کون سی شرط ہے؟ 5ویں۔ اور 6 نمبر پہ آخری شرط بتائی، اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت میں اس طرح پگھلا اپنے نفس کو اللہ کی راہ میں، اللہ کی اطاعت میں، محبت میں، فرمانبرداری میں، استغفار میں، توبہ میں، یاد الہی میں، جس طرح تو نے گناہوں میں اپنے دل اور اپنے نفس کو مبتلا رکھا۔ اور پھر فرمایا کہ اس کو اطاعت کی تلخی کا مزہ چکھا
جیسے تو آج تک اس کو گناہوں کا مزہ چکھاتا رہا ہے، اس طرح 6 شرطوں کے ساتھ توبہ کرے گا، اللہ تیری توبہ قبول کرے گا۔ ورنہ زبان سے کروڑوں بار کہہ دے، لوگ نہیں کہتے توبہ، میں کئی لوگوں کا زلزلہ ہوتا نا، میرے ساتھ بھی لوگ بیٹھے تھے توبہ استغفار، اور میرا ایک عزیز تھا تو کہتا ہے خواجہ صاحب توبہ استغفار، آج تو بات داڑھی نہ منڈرا جی توبہ، اے انہیں اگر زلزلہ ہو کہ میں مر جاؤں، میں کیا پتر ہے تیری توبہ میں نے لگ رہا ہے چند منٹا نہیں ہے، وہی گل 3 دن بعد دیکھا تو پھر ان جی، پر اللہ کا شکر ہے کہ 2-3 مہینے بعد پھر رکھے نہیں۔ مثال دے رہا ہوں، اے زلزلہ نہیں ہونا تو عورتوں مر سارے اسی گھروں نکل لیا، لا الہ الا اللہ محمد اللہ، شکر ہے سنکلمہ یاد آیا، استغفر اللہ، توبہ استغفار، پھر وہی ملاوٹ، وہی سود، وہی شراب، وہی مسجد کے ایک دوے تے کرسیاں مارنیاں، وہی ایک دوے نہ جھگڑے، وہی فراڈ، وہی دھوکے، وہی ناراضگی جڑی چل رہی۔ اتنے پتھر دل ہیں ہم مسلمان کہ دادا ماموں چچا تایا سے سگے بھائی بہن سے کزن سے ناراضگی چل رہی ہے، اتنے ڈیٹ ہو چکے ہیں کہ اب معافی نہیں مانگتے، گردن میں سریا ہے، اللہ کی قسم تکبر کی وجہ سے معافی نہیں مانگتے۔ تو میاں صاحب قلم چک کے دسے، اے میاں صاحب نے شیر اے میں لذت اس نے نہ سنیو خدا رہا، اے میں درد دل لے کے تواڈے کول بیٹھا ہوں۔ آپ سرکار فرماندے نے اس دن کڑتے مغروری، نہیں خواجہ صاحب دل اتنا دکھیا نہ راضی ہو سکنا، تسے کیا پتا میں کتنی چوٹ لگی، میں کیا تہاڈا دل مدینے والے تو زیادہ دکھیا، بولتے نہیں ہو۔ میں نے کہا تجھے بھی دین کے لیے طائف والوں کی طرح کسی نے پتھر مار کے تیرے جوتے خون سے بھرے، نہیں خواجہ صاحب اتنا دے ظلم نہیں کیتا، تو میں کہا نبی جی انہوں نے معاف کر دیتا تو نبی کو نو بڑھا ہے، او میں نو تعارف کروا پڑا، آتے نو کسا معاف کرنے کا اللہ بندے کو کتنا اجر دیتا ہے، وہ کہتا ہے تو بندہ ہو کے جاؤ پھرو مسجدوں میں، اگر یہ جملے کہیں مل گئے تو یہ واقعہ سنا ہوا ہے، لیکن فقیر کے جملے سن کے جاؤ، اور میں تاریخی جملے بولنے لگا اور ریکارڈ ہو رہے ہیں، توبہ النصوح میرا موضوع ہے، میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، جاؤ سنو کہیں اگر ملے، واقعہ سنا ہے۔ اللہ کہتا ہو بندے غور کیوں نہیں کرتا، اس بات میں پہچان کہ بخاری مسلم کی روایت میرا نبی تجھے بتا چکا کہ تیرے رب نے 100 کے قاتل کو معاف کر دیا۔ نہیں خواجہ صاحب پھر بھی ساری بڑی مجبوری ہے جی، اصلاً بڑے ظلم ہوئے ستم ہوئے، وہ اللہ کو وڈے نہ بنو بھائی، اللہ نے کرسی تے بیٹھنے کی کوشش نہ کرو، اللہ دی قسم ہے ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا نہیں بچ جاؤ، وہ خدا دی قسم ہے اگر تو اڈا اسرائیل علیہ السلام جدو آئے تو تسی منتاں کرنیاں، یار کہہ رہے ہو جنہاں نہ ناراض نہ بلاؤ، اکھاں چٹیاں ہو رہی ہیں، میں جوان سا پتہ نہیں لگا، ہن پتہ لگ رہا ہے سب فانی ہے۔ 100 کے قاتل کو، اچھا اب سب بولنا ہے، 100 کے قاتل کو کون معاف کر رہا ہے؟ اللہ کی آواز، یہ تو اڈی صدا تے میں قربان جو لفظ اللہ کیا نے آرام نہ لاکھیو مت کدھر اسرائیل ڈر نہ جاؤ۔ 100 کے قاتل کو کون معاف کرتا ہے؟ رشتے کی وجہ سے، جانور کی وجہ سے، کبھی جو جھگڑا ہوا تھا گھر میں، ماں بہن خالہ تائی لڑ گئی تھی، ماں باپ، اس کی وجہ سے آپس میں ناراضگیاں مول لینے والوں، پھر آپس میں راضی نہ ہونے والوں، بتاؤ تم اپنے آپ کو خدا سے بڑا سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ میں منبر پہ کہتا ہوں اگر نہیں سمجھتے تو آج ایک دوسرے کو معاف کر کے دکھاؤ، جاؤ کسی عالم مفتی سے پوچھ لو اللہ نے کتنے بڑے قاتل کو معاف کیا؟ تمہارے 100 قتل کیے ہوئے کسی نے ایک بھی نہیں کیا ہوتا، تو رب کیا بتانا چاہتا ہے؟ مجھ سے بڑا نہ بننا، کائنات کا خالق اور بادشاہ ہو کے میں 100 کے قاتل کو معاف کروں اور تو بھائی کو معاف نہیں کرتا، تو اپنی بہن کو کزن کو معاف نہیں کرتا۔ اس لیے میرے نبی کی محفل جمی ہوئی ہے، صحابہ پیغمبر بیٹھے ہوئے ہیں، میرے سونے نبی فرمانے لگے میرے غلاموں آؤ آج میں تمہیں نماز روزہ صدقہ سے افضل عمل نہ بتاؤں۔ تسی کیا کرنا ہو؟ مسجدی بولو سارے نماز پڑھن کے کرنا ہو؟ اے جناب بول سو جوانو، تسی جڑے بڑھے شاید روزہ لگا ہوئے بیمار ہیں، تسی تو بڑھے تھا نا جوان ہو میرے، تو بولو ذرا کیا میں جملہ کہہ رہا تھا، بولو بتاؤ جی،
مسجد میں توجہ حاضر رہنی چاہیے نا، پوچھ رہا تھا اس کی سے وجہ یہ آخری لمحات جا رہے جمعۃ الوداع ہے، مسجد میں کیا کرنے آئے ہو؟ نماز پڑھنے آئے ہو، اور کس حالت میں ہو؟ کس حالت میں ہو؟ روزے کی حالت میں۔ ابھی جب جہانگیر بھائی اور طاہر بھائی بکسیاں پھیریں گے اس میں کیا ڈالو گے؟ صدقہ مال دو گے نا، چندہ بڑے بڑے نوٹ دے لینے، جمعۃ الوداع ہے، رات بھی آپ نے صدقہ دیا، امام علماء کی خدمت کر کے، یہ بھی فی سبیل اللہ، مسجد میں دینا فی سبیل اللہ۔ لیکن میرے تیرے سونے نبی دین بتانے لگے ہیں، میرا تیرا دل پاک فرمانے لگے، اور قربان جاؤں جمعۃ الوداع پہ دائیں بائیں سے مسجد حنفیہ رضویہ میں آنے والے نبی کے عظیم عاشقوں، اگر تم نے کسی سے ناراضگی بولی ہے تو کوئی بڑی بات نہیں، ناراضگیاں چلتی رہتی ہیں، معاملات ہوتے رہتے، انسان بشر ہے۔ لیکن آج جو فقیر عرض کرنا چاہتا ہے وہ حدیث مصطفیٰ سنیے، امام ابو اللہ سمرقندی اپنے کتاب کے اندر نقل فرماتے ہیں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کیا میں تمہیں روزہ، نماز اور صدقہ سے افضل عمل نہ بتاؤں؟ صحابہ چونک پڑے، ایسا کون سا عمل ہے کہ 700 باری کائنات رب کے واقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اور نماز سے بھی اعلیٰ عمل، روزے سے بھی اعلیٰ عمل، بولتے جاؤ صدقے سے بھی، ہر نیکی سے بھاری عمل۔ یا رسول اللہ بتا دیجئے، فرمایا دو ناراض مسلمان بھائیوں کے درمیان صلح کروا دینا، یہ اللہ کے ہاں ہر عبادت اور نیکی سے افضل ہے۔ میرا دل بھی چمکا دے، ملاد کرا دے ہو نا، گیارہویں دے دے ہو نا، چیلم کل کر دے ہو، تے پھر ایک دل بھی پاک کرو، ورنہ نبی ملاد تو اڈا قبول نہیں کر دے۔ میں کہہ رہے ہیں جاؤ کسی مفتی کو لو پوچھو، چونکہ مدینے چو آواز آندی ہے میرا ملاد پیا کرتا ہے، میرے امتی نل اور کینہ بغض رکھ کے ناراضگی بھی رکھی ہوئی ہے، اس واسطے سرکار فرمان دیں اگر نماز روزے صدقے تو افضل عمل چاہ دے ہو تے دو بھین بڑا یا دو بھائی دو بھین آپس وچ ناراض ہو جاون، سرکار فرمان دے نے آپس وچ صلح تسی کروا دے ہو، اللہ نمازاں حجاں زکاتاں تے صدقیاں تو بھی بڑھ کر اجر و ثواب عطا فرمائے۔ چونکہ انہاں دے وچ جدائی ہو گئی تو مدینے والے دی بارگاہ وچ عرض کر دے ہو، چمکی تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، ورنہ عذاب قبر کا آخرت کا بڑا سخت ہے۔ ایک شخص دعا مانگتا ہے یا اللہ جو آخرت کا عذاب ہے وہ مجھے دنیا میں ہی دے دے۔ بعض لوگوں کو علم نہیں ہوتا نا، جہالت ہوتی ہے تو ایسے جملے کہہ دیتے ہیں، اس نے کہہ دیا حضور کا زمانہ ہے، اللہ اکبر، جب یہ کہہ دیا اب دعا تو اس نے کر دی، اب عذاب الہی آ گیا، بیمار ہو گیا، جسم کی صرف ہڈیاں بچ گئیں، ساری صحت اور جوانی چلی گئی۔ میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ عرض کرتے سونیا فلاں بندہ ہے صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا، آپ اس کے پاس تشریف لے جائیے۔ سرکار کیا دیکھتے ہیں، حضور علیہ السلام اس کا سر اٹھاتے ہیں، آقا علیہ السلام سر اٹھا کے اس سے بولتے ہیں، لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں کہ بول سکے۔ اس کے ہڈیوں کا ڈھانچہ دیکھ کر سرکار نے پوچھا کوئی وجہ کیا ہے؟ اصحاب رسول عرض کرتے اللہ کے نبی یہ دعا کیا کرتا تھا مالک آخرت میں عذاب نہ دینا، جو عذاب دینا ہے دنیا میں ہی دے دے، اس وجہ سے اس کا یہ حال ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا اس نے گناہ کر دیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور میرے امتیوں کس میں یہ تاب ہے کہ وہ آخرت کا عذاب برداشت کر سکے، لہٰذا تم ایسی دعا کبھی نہ کرنا، بس اللہ سے یہ دعا مانگتے رہنا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا
جڑے سب کلم چکیا اور سرکار فرماندے نے لکھ واری میں توبہ پڑھنی کہ میں بیت بارا پھر بھی فضلی تیرے دیا مولا آسان رکھن والا آپس میں یا رسول دونوں ہاتھ اٹھا کے تاکہ جہاں ویڈیو جائے پتہ لگے کہ روزے کی حالت میں بھی عاشق نعرے کا جواب دے رہے ہیں حضرات گرامی اس لیے ایک دوسرے سے ناراضگیاں ختم اور سرکار نے فرمایا جو ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں دیکھیں نا جتنا جس کنبے قبیلے کا اس آپ کے محلے میں بندہ رہتا ہے چھوٹا ہے بڑا امیر ہے غریب ہے میرے دل میں اللہ کی عزت کی قسم آج جمعۃ الوداع پہ کہہ رہا ہوں یہ اللہ کا فضل ہے فضل عظیم کہوں گا اسے میرے رشتہ داروں میں روئے زمین پر ایسا کوئی مومن نہیں ہے جس کا بغض اس وقت میرے دل میں ہو اور آپ حیران ہوں گے جس نے کبھی مجھے گالی بھی دی ہوگی تانے بھی مارے ہوں گے اللہ کی قسم اس کو بھی معاف کر دیا ہوا ہے اور یہ کہا ہوا ہے مالک جتنا کوئی ستائے دکھائے تم حیات تیری بارگاہ میں میری عرض ہے میں نے ہر مسلمان ماں باپ بہن بھائیوں مقتدیوں کو ہر اس شخص کو معاف کر دیا جس کا مجھ سے پالا پڑے گا بس ایک عرض ہے بدلے میں تو حشر کے دن مجھے معاف کر دے چونکہ وہ دن بڑا سخت ہے حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں شدید سردی ہے جوانوں بچوں مسلم نوجوانوں دیکھنا ذرا کہتے شدید سردی ہے ایک نوجوان کے پاس سے گزرا پسینے میں شرابور ہے جسم کانپ رہا ہے پسینہ بار بار آتا ہے صاف کر رہا ہے میں نے پوچھا جوان اتنی سردی اور یہاں کھڑا کانپ رہا ہے رو رہا ہے پسینہ جاری ہے وجہ کہتا ہے استاد محترم ہے مالک بن دینار ہے علماء کے امام اس جگہ پر مجھ سے گناہ ہو گیا تھا آج مجھے وہ گناہ یاد آتا ہے تو میں کانپ رہا ہوں اے زمین مجھے معاف کرنا اے اللہ مجھے معاف کرنا میں نے یہاں گناہ کیا تھا اور یہ جو پسینہ آتا ہے حشر کے دن کی وجہ سے آتا ہے کہ رب کے دربار میں کھڑا کیسے ہوگا جوانوں یہ تھے جوان یہ تھی ان کی جوانیاں یہ ہے پکی توبہ پلٹ کر اس جگہ مت جاؤ جہاں گناہ کر کے آؤ ہو پال جمعۃ الوداع ہے اور اس کریم کے در پہ آئے ہوئے ہو 70 مائیں نہیں 70 مائیں کیا ہیں یار مائیں تو 10 بار 50 بار کوئی دیکھے عیب تو نکال لیں گی گھر سے وہ کہتا ہے تو نے 80 70 100 سال گزارے پھر بھی آ جا نہ نفل کی شرط ہے نہ 1 روپیہ صدقے کی شرط ہے کہا بس تو شرمندہ ہو جا آنسو بہا زمین پر بعد میں پڑے گا گناہ سارے پہلے معاف کر کہیے نا سبحان اللہ میرے بھائیوں اس لیے بخاری شریف کی روایت پیش کرنے لگا ہوں سن رہے ہو نا سارے دل کے کانوں سے جو سن رہا ہے ایک بار سبحان اللہ کہیں یہ سبحان اللہ میں اس لیے کہلواتا ہوتا ہوں کہ اگر کوئی سوچ فکر کسی کی اور گئی ہوئی ہے خیال کہیں وہ یہاں حاضر ہو جائے اللہ کے گھر میں میرے آقا فرماتے ہیں حشر کا دن ہوگا اللہ کہے گا فرشتوں نور کے ممبر بچھاؤ آہا بچھاؤ نور کے ممبر بچھاؤ وہ جو گروہ ہے ان کو لے کے آؤ ان کو کہو اس ممبر پہ بیٹھیں اللہ خود پروٹوکول دے رہا ہے رب خود گولڈ میڈلسٹ دے رہا ہے وہ نور کے ممبر پہ بیٹھ گئے حضور فرماتے دائیں نور بائیں نور آگے نور پیچھے نور اوپر نور نیچے نور انبیاء شہداء عرض کرتے مالک یہ کون ہے جن کو حشر کے دن تو خود اتنا پروٹوکول دے رہا ہے نور کے ممبر بچھائے جا رہے ہیں اللہ فرماتا ہے اے انبیاء اے شہیدوں یہ نہ انبیاء ہے نہ شہداء ہے یہ وہ ہے جو صرف میری ذات کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے تھے کوئی کشمیر کی چوٹی پہ رہتا تھا کوئی
فرمائے گا یہ وہ ہیں جو میری رضا کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے ہیں۔ آپ کوئی معمولی بات سمجھتے ہو اس محبت کو؟ آج تو لوگ ملتے ہی نہیں۔ مجھے ایک شخص کہتا ہے، میں ایک شخص کو گلے ملنے لگا، بھاگ ہی گیا ایسے پوٹے میں ہاتھ ساتھ ٹچ کر کے۔ معانقہ بھی سنت ہے، ہاتھ ملانا دونوں سنت ہے، جب بھی پانی بھی سنت۔ پر سرکار فرمایا ملتے ہو یا درود میرے دے پڑھی اگلا پچھلے سارے رب معاف فرما دے۔ ہمیں کیا قدر ہے۔ آؤ حضرات ایک بات سناتا ہوں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام اور جمعۃ الوداع ہے، پکی توبہ کرنی ہے۔ آیا تو میاں صاحب کہتے ہیں جے میں ویکھاں عملہ والے اور جے ویکھاں میں عملہ والے کچھ نہیں میرے پلے، جے ویکھاں تیری رحمت والے اور بلے بلے بلے۔ حضرت دیا کلبی صحابی رسول اور حسین اتنے، جس گلی سے گزرتے عرب کی جوان عورتیں چھپ کر کفار کی عورتیں گروں سے تاک لگا کے دیکھتی، حسن کا بادشاہ، بولو نا حسن کا جوانوں تسی تے میں بھی آنا، اتنے خوبصورت دیا کلبی، لیکن ہوا کیا؟ قربان جاؤ نگاہ مصطفیٰ پر، اے نا میرا دل بھی چمکا دے۔ یہ میں نے کیوں کہا؟ اگلے توجہ کرنا، سارے حضرات کی توجہ ہے، توجہ تو ایک باری سبحان اللہ۔ حضرت دیا کلبی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب سے گزرتے ہیں، سرکار کی نگاہ نبوت پڑ گئی دیا کلبی کے چہرے پر، عرض کرتے اللہ سونیا عرب دا جوان ہے، حسن و جمال دا شاکار ہے، سونیا ربا تیرا نبی نہیں چاہتا کہ جہنم میں جائے، اے اللہ ادھر دل نو اسلام دے نور نال منور فرما دے۔ میرے نبی دی دعا تاثیر دا تیر بن کے عرش تو پار گئی۔ دیا کلبی کچھ دن گزرے توڑ دے ہوئے سرکار دے دربار وچ حاضر ہوئے نے، عرض کر دے اللہ دے نبی تسی اپنا پیغام جڑا پہنچا رہے ہو لوگاں تک وہ پیغام کی؟ آکھیا دیا کلبی بتاں نو چھڈ کے جھوٹے معبوداں نو سج کے سارے سچے احد وحدہ لا شریک رب نو کوئی مان لوے، کلمہ پڑھ لے تے میری نبوت رسالت دا اقرار کر لے، اللہ دی توحید دا اقرار کر لے، بس اور تے کوئی شرطہ نہیں ہے، انج کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دیا کلبی عرض کر دینے حضور اگر میں یہ پڑھ لواں میرے گناہ معاف ہو جان گے؟ سرکار فرما دینے معاف ہو جان گے۔ عرض کر دینے حضور 60 سال میری عمر ہے، ساری عمر کفر وچ گزری ہے۔ حضور فرمایا دیا کلبی ہاتھ اگے کر، تو میں نو سونا پیا لگدا ہے اور تینوں کی پتا تو میرے اگے تو گزریا ہے، تیرا حسن ویکھ کے میں اللہ دی بارگاہ عرض کیتی، میں نو پتا سی اللہ دعا رد نہیں کردا، میری دعا قبول ہو گئی ہے، ہاتھ اگے چا کر میرے ہاتھ وچ ہاتھ دے جے، محمد دے ہاتھ وچ تیرا ہاتھ آوے گا، اللہ 60 سال دے سارے کفر معاف۔ میرے محبوب دے غلامو حضرت دیا کلبی سرکار دے ول ہاتھ بڑھا دین تے سرکار دے ہاتھ وچ ہاتھ دے کے حضور جنوں کلمہ پڑھا من لا الہ الا اللہ۔ عرض کر دین سونیا ایک گناہ میں اور بھی کیتا ہے، حضور فرماندے بول دیا کلبی کیڑا گناہ کیتا ہے؟ سرکار دل وچ کھٹکا پے رہیا گناہ معاف نہیں ہونا۔ حضور میں اپنے قبیلے دا سردار حسین و جمیل وڈا بڑا، یا رسول اللہ میں 70 قبیلیاں دیا 70 بچیاں نو زندہ درگور کیتا اپنے ہاتھاں نال گڑے کھود کے، لیکن سرکار اکھاں وچوں اتھرو اس واسطے نکل گئے ہیں میری ایک بیٹی، اے یا اللہ دے نبی میں اپنی بیٹی نو بھی اپنے ہاتھاں نال زمین زندہ درگور کیتا تے سرکار جدوں میں گڑا کھودا تے مٹی پاواں بچی نو دفناواں اور رو رو کے فریاد کرے ابا جی غلطی کیڑی ہوئی ہے، تسی مینوں لے کے آئو، میں تے سمجھی تسی نانی دے لے کے جا رہے ہو، بازار وچ میرے واسطے چیزاں خرید کے لے آیا ہوگے۔
अब्बा जी मैनू देना दफनाओ। और हुजूर फरमान अर्ज कर देने हुजूर फिर भी ओ बच्ची जदों में ओ गला खोददा पिया वा मेरे जिस्म ते कपड़ियां ते मिट्टी पैंदी है ओ अपने दुपट्टे नाल पई साफ करदी ते कहंदी अब्बा जी कुर्बान जावा पर सरकार जालिमा दिल विच कुफर है ते मैं अपनी बच्ची नूं भी जिंदा दरगोर कीता। सहाबा इकराम रो रहे ने सरकार दे रुखसार ते दाढ़ी तर हो गई नबुव्वत वाले अथरू जमीन ते डिगे अल करदे ने सोनिया रब मेरे 70 कतल ते मेरी बच्ची दा दरगोर करना भी मुआफ कर देवेगा। अल्लाह ने सिदरा दे मकी जिबरील नूं भेजिया जिबरील जा मेरे यार नूं कह दे तैया कलबी नूं आख देवो जदू तेरा हाथ मेरे महबूब दे हाथ विच आ गया जदू असी तेरे 60 साल दा कुफर मुआफ कर दिता तेरी बच्ची समेत सारे कत्ल भी मुआफ कर दिते इस वास्ते कि तू पक्की तौबा करके आ गया है। एक गुनाह मेरा मां प्यो खड़े ते देंदे देश निकाला ओ लख गुनाह मेरा मालिक वेखे पर्दे पावण वाला। आखिरी बार टाइम हो रहा है। मेरे सरकार ने फरमाया शख्स पूरी जिंदगी गुनाह में मुब्तला रहा हदीस साबका उम्मतों में से कोई नेकी पल्ले नहीं। तो जो जवानो आज जुमातुल वदा है तौबा तो नसूख करो पक्की तौबा। सरकार फरमाते बेटों को बुला के कहता है मैंने क्या तुम्हारे हक अदा किए। सारे बेटे हाथ जोड़ कहते अब्बा जी आपने हमारे हक अदा किए आपने हमारे साथ बड़ा अच्छा रवैया रखा। कहा मेरे पल्ले नेकी कोई नहीं जब मर जाऊं तो वादा करो मेरी वसीयत पूरी करोगे। बेटे थे उन्होंने क्या कहा मेरे जिस्म को जलाना जब हड्डियां बाकी रह जाएं उन हड्डियों को जमा करना और फिर उस राख को भी हवाओं में उड़ा देना। वसीयत ही बाप मर गया बेटों ने ऐसा ही किया। इमामुल अंबिया साहबा से फरमाते हैं अब जिस्म पूरा जल गया हड्डियां बची वो भी जल के खाक हो गई। तेज हवा चली दरियाओं समुद्रों में उसकी वो खाक राख पहुंची। अल्लाह ने फिर हवाओं को हुक्म दिया सारे ज़र्रात जमा हुए। अल्लाह ने उसे दोबारा जिंदा किया। पूछा मेरे बंदे क्या हुआ था। कहता मालिक कहता मेरे खालिक सच बताऊं तो तेरी बारगाह में हिसाब देने से डर गया था। मैंने सिर्फ इसलिए ये किया कि तू मुझे जहन्नम में जलाएगा इसलिए उससे पहले खुद को जला दूं। अल्लाह ने फरमाया सच कह रहा है कि मेरे खौफ और डर की वजह से ऐसा किया था। कहता हाँ नेकी पल्ले नहीं। अल्लाह कहता फरिश्तों मैंने इस वजह से इसको मुआफ कर दिया इसे लेके जन्नत में चले। आज नाराजगियां खत्म करो आज हर गुनाह से तौबा करो आज साले मोमिन बन के उठो। कब्र हशर कब्र का कोई पता नहीं कब कब्र की पहली रात आ जाए इजराइल कब आ जाए। पक्की तौबा कर लो मेरी तौबा आपकी तौबा एक दूसरे को माफ़ करके तौबा मांगो एक दूसरे के हक अदा करके मुआफ़ी मांगो। कोई नाराज़ बैठा है आखिर में फिर अर्ज़ करूँगा छड़ दे कुछ नहीं होना ए चिट्टा कफन पा के असा टुर वेना मुसाफिर परदेसी सारे जन्नत सारा ठिकाना है। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। सारे हजरात खड़े हो हम अगर वो आशिकों के सीने में याद मुस्तफा ऐसी बस गई है सीने में याद मुस्तफा ऐसी बस गई है सीने में जिस्म हो कहीं सजे खबे तक के कोई चुप नहीं बैठा जिस्म हो कहीं अपना दिल तो है मुस्तफा किसका है ये दीवाना कौन है ये दीवाना कौन है ये दीवाना कौन है ये दीवाना
کس کا ہے یہ دیوانہ؟ پتہ تو کرو ہاں کون ہے یہ دیوانہ؟ کس کا ہے یہ دیوانہ؟ حشر میں بھی کہتا ہے کہ جانا ہے مدینے، حشر میں بھی کہتا ہے جانا ہے مدینے، حشر میں بھی کہتا ہے جانا ہے مدینے، میرے کملی والی کا گھر تو ہے مدینے میں، ہاں مگر وہ رہتے ہیں ہم عاشقوں کے سینے میں۔ ایک باری پھر ذرا سارے مل کے ذرا ایک اللہ بولو ذرا، ہاں مگر وہ رہتے ہیں۔ اللہ دی قسم کلام جتھے پڑھیے تو مجمع ایک باری وجد بھی چاہ جانا، تسی بولو بھائی محبت دا تے اظہار کرو نا، جمعۃ الوداع رمضان یا ہاں مگر وہ رہتے ہیں عاشقوں کے سینے، اور بعد میرے مرنے کے ہر زباں پہ چرچا تھا، آدمی تو اچھا تھا جو مر گیا مدینے میں، آدمی تو اچھا تھا جو مر گیا مدینے، رہ جاتے ہیں یہ ارمان، ہائے میرے سینے میں رہ جاتے ہیں یہ ارمان، ہائے میرے سینے میں، نہ کعبے کی گلی دیکھی، نہ پہنچا میں مدینے میں، نہ کعبے کی گلی دیکھی، نہ پہنچا میں محمد اس طرح تشریف فرما ہے مدینے میں کہ جیسے سورہ یاسین ہے قرآن کے سینے میں، کہ جیسے سورہ یاسین ہے قرآن کے سینے میں، رہ جاتے ہیں یہ ارمان، ہائے میرے سینے میں، نہ کعبے کی گلی دیکھی، نہ